نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صدیق کا جو ایمان ہے وہ ایمان اس طرح کا ایمان ہے قیامت کے دن تک میری امت کے جتنے مرد عورتیں چھوٹے بڑے بوڑھے غوث کتب اقطاب اولیاء سب کا ایمان ایک پلڑے میں، میرے سارے صحابہ کا ایمان بھی ایک پلڑے میں رکھا جائے، ترازو رکھا جائے، میرے پہلے امتی سے لے کے آخری امتی تک اس میں غوث کتب اقطاب اولیاء سارے میرے صحابہ ان سب کا ایمان ایک طرف رکھا جائے، سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ ہے، اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک طرف رکھا جائے تو میرے ابو بکر کا ایمان ان سے بڑھ کر ہو۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے کہ ساری امت کا ایمان ایک طرف رکھا جائے، اس میں وقت کے اولیاء کتب اقطاب استاذ حافظ قاری محدثین مدارس بنانے والے، مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والے، جہاد کرنے والے مجاہد بڑے بڑے لوگ، ان سب کو ایک پلڑے میں ان کا ایمان رکھا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر کا ایمان حضور پاک ارشاد و دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر صدیق کا ایمان ان سے بڑھ کر ہو۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے شان عطا فرمائی، جس شان کو سیاہ ستہ میں جو حدیث ہے ان میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور آپ کی شان یہ ہے، یہ حدیث بھی سیاہ ستہ میں ہے، آپ کی شان یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خصال الخیر 360 کہ بلائی کی جو خصلتیں ہیں، بلائی کی خیر کی جو شاخیں ہیں وہ 360 ہیں، یعنی جو بلائیاں ہیں اچھائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 360 ہیں۔ اذا اراد اللہ خیر بعبد، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بلائی کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بہتری کی جائے، تو ان 360 میں سے ایک خصلت، ایک عادت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے، جو عادت اس کو جنت میں لے جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان 360 عادتوں میں سے کوئی ایک عادت میرے اندر بھی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حنیّا یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، تمہارے اندر ایک نہیں، وہ جو 360 خصلتیں نیکی کی ہے وہ ساری کی ساری اللہ نے آپ کے اندر جمع کر دی۔ اور یہ کمال جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال۔ سیدنا صدیق اکبر کو جو 360 خصلتیں ملی، جو ساری بلائی کی تھی، وہ کس وجہ سے؟ حضور پاک کی وجہ سے۔ کیونکہ جس کو کائنات میں جتنی خیر میں ملی وہ سب حضور کے صدقے سے ملی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ فیض سے ملی، کیونکہ وہ حضور پاک کی ذات میں فنا تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر اور حضر کے ساتھی، آپ کے غار کے ساتھی، مزار کے ساتھی، اور آپ کے برزخ کے ساتھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار، اے ابو بکر آپ میرے غار کے ساتھی ہیں، وعلی الحوض الکوثر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حوض کوثر پر بھی آپ میرے ساتھ ہیں، غار میں بھی آپ میرے ساتھی ہیں اور حوض کوثر پر بھی آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ تو گویا کہ دنیا میں بھی آپ میرے ساتھی ہو اور برزخ میں بھی میرے ساتھی ہو، دنیا میں بھی میرے ساتھی ہو، آخرت میں بھی میرے ساتھی ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام
مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمایا تو دائیں طرف آپ کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام تشریف فرمایا ہیں، آگے چلتے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، آپ نے ایک ہاتھ سے سیدنا ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے عمر فاروق کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ جس طرح بھی ہم آ رہے ہیں، کل جب قبریں پھٹیں گی تو محشر کی طرف بھی میں یوں جاؤں گا، میری دائیں طرف ابوبکر صدیق ہوگا اور بائیں طرف عمر فاروق ہوگا۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شان کس وجہ سے ملی؟ نبی علیہ السلام کی نگاہ فیض سے۔ کائنات میں جس کو بھی جو مل رہا ہے دیتا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ حضور پاک کے صدقے سے